اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹے لوگ قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، مشرکین اس سے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پوچھیں گے؟ خود ان سے۔ ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ کرامن کاتبین سے۔ ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، حجت تمام کی جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا۔ پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شرک کیا جاتا تھا، یعنی وہ بت، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لایا جائے گا، یعنی زمین کی گواہی۔ وہ بھی مشرکوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی، وہ پھر بھی انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے، یہ سارے جھوٹے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے۔ اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کو روح کھا لے تک بولیں گے یہ مجرم ہے، کیونکہ مشرک کسی کی گواہی ماننے کو تیار ہے، وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں، اپنی گواہی منہ سے نہیں اب عمل سے، تمہارے اعضاء بتائیں گے، اور اعضاء خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ سوچئے اس وقت کو جب انسان کے اپنے ہاتھ انسان کے خلاف بولیں گے۔ انسان ہر ایک سے چھپ سکتا ہے، ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا نا۔ کہیں گناہ کرنا ہو تو خود سے چھپ کے کریں، تاکہ یہ ہاتھ نہ دیکھیں، یہ پاؤں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی بول پڑیں گے قیامت کے دن، یہ بھی بے وفائی کر دیں گے۔ مشرک اپنے اعضاء کو لام تام کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں گویائی کی قوت دی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ منافق کہے گا ہاں رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ یہ منافقین یہ سب کام کرنے والے ہوں گے۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور صرف کر دے گا، جیسے ہم دنیا میں اپنے نیک اعمال کو خوب خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، تم اپنی خوب صفائی بیان کر چکے، تعریفیں کر چکے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کیا، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا میں نے کہ میں کون تھا، میں نے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، میرے خلاف کون؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے، ٹانگ کو کہیں گے بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا روواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ کرتا اور دوسری طرف یہ اور غلط کام کرتا تھا۔ یعنی بظاہر اس نے اپنی دینداری کا روب جمانے کے لیے کچھ ریچولز اختیار کر رکھے تھے، لیکن اندر سے اس کی دوستی کفار کے ساتھ تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر منافقین کا یہی طریقہ تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے غداری کرتے ہیں اور اسلام دشمنوں کے وفادار ہیں، لہذا جسم کا ایک ایک روح بولے گا۔ یا منافقت میں جو بھی انسان کام کرتا ہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے۔ یہ بھی منافقت ہے نا، کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف اور پیچھے بیٹھ کے ان کی جڑیں کاٹنا، سامنے خوشامد اور پیچھے
مذاق اڑانا، یہ سب منافقت. ایسے تمام منافقانہ طرز عمل، قول و فعل کا تضاد، ایک ایک چیز کھل جائے گی.